اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ کہتا ہے چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہاں جہاں لیکن اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اور آگے اقبال ہمیں مخاطب کر رہا ہے، کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. کرم بمانا کیڑا ہے. اقبال کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، علم ہے ابن الکتاب. اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ کتاب کا بیٹا ہے، عشق ہے ام الکتاب. یہ جو عشق ہے نا یہ کتاب کی ماں ہے، یہ بیٹا ہے وہ ماں ہے، تو ماں کی طرف جا. یعنی سارے جہان عشق کے زیر نگی ہیں اقبال کے بقول. اور اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھے کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے، یہ سارے پڑھتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اقبال کہتا ہے ام الکتاب چھوڑ کر تو سارے زمانے کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ترقی ملے گی. کہتا ہے نہیں، کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اقبال کہتا ہے یہ جو زمانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، جہاں تو دیکھتا ہے تجھے اندھیری رات نظر آتی ہے اپنے مستقبل کے لیے. پھر اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. کہتا ہے تو آسائش مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے اور جناب نرم کمبل اور نرم بستر مانگتا ہے. کہتا ہے نہیں، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اقبال کہتا ہے جو گھور آدمی ہے وہ تو کبھی بیڑیوں میں ہے. امام حسین کو دیکھ، کبھی کربلا میں ہے، کبھی بیڑیوں میں ہے، کبھی سجدہ سر رکھ کر کٹوا رہے ہیں، کبھی 72 دے رہے ہیں. اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اور خیرہ کر رہا ہے تجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہہ رہا ہے کہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہہ رہا ہے یہ جو مغربیوں کا فروغ ہے نا، جو نئی چمک دمک ہے، جو نیا انہوں نے اسلوب رہا ہے، وہ یہ تجھے سمجھ رہے ہیں کہ تیرے کپڑے اتار کر، تیرے سر سے جناب تجھے دوپٹہ اتار کر، یا تیرے تن کے کپڑے چھوٹے کر کر تجھے ترقی کے راز کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہہ رہے ہیں تجھے یہ آنکھیں تیری دھندلا رہا ہے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ. اقبال کہہ رہا ہے کاش تیری نظر کا وہ نگہباں ہو جائے جس کو قرآن نے کہا مازاغ، یعنی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی شریعت تیری نظر کی حفاظت کرے. اور آگے اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے تو نے پڑھ لی ہے دائیں بائیں عرب عجم کا فلسفہ، تحقیق محقق ساری پڑھ لی ہے. کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. کہتا ہے تجھے صبح ہوا چلتی ہے، صبا سب جانتے ہیں، بوئے گل کا سراغ. کہتا ہے جو تیری قسمت کی خوشبو تھی اس کا ایک حصہ بھی تو نہیں پا سکا، تو دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ تو حقیقت سے دور رہ گیا ہے، ماورا ہو گیا ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور اقبال کو سمجھنے کے لیے، اقبال کو پڑھنے کے لیے اور اقبال کو کھولنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان، اگر امت مسلمہ، اگر ہمارے نوجوان دنیا میں کہیں عزت چاہتے ہیں تو وہ اقبال کو پڑھنا شروع کریں، وہ اقبال کو سمجھنا شروع کریں کہ اقبال ہے کیا اور اقبال کہنا کیا چاہتا ہے. اگر اپنے پڑھ لیں تو بیگانے مر جائیں گے. اور یہی انہی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہتا ہے کہ بس ان کو ادھر ہی رکھو. وہ خود کہا اقبال نے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور یہ بات طے ہے کہ کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، یعنی لفظ سے لفظ جوڑنا یہ کتابیں سکھاتی ہیں. بالکل انسان کو ترتیل سے پڑھنا آ جاتا ہے، کتاب کھولنی آ جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، آدمی بناتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں. اقبال کہتا ہے مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے. اقبال کہہ رہا ہے کہیں فکر و دانش کا حسن بھی ہے یا نہیں، یا پہلے بھی سب کچھ لپیٹ دیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے. اقبال کہہ رہا ہے جس منزل کا تو راہی ہے وہ بہت دور بھی ہے اور دشوار بھی ہے، یعنی کہ ایمان بچا کر دنیا سے جانا، یعنی کہ اپنے جناب سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا. تو اقبال کہتا ہے منزل رہنما
دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے تو نے اپنی زندگی کو تو چن لیا ہے، لیکن اس کی کوئی منزل کو بھی چنا ہے، اس کے کسی مقصد کو بھی چنا ہے۔ تو نے جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، تیری منزل کہاں ہے، تو نے رکنا کہاں ہے، تیرا قیام کہاں ہے، سرائے گاہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے تیرا سارا کچھ؟ کہتا ہے منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اقبال کہہ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ جو خیبر ہوا جس کو حضرت علی مولا کائنات نے الٹے ہاتھ پر خیبر کے دروازے